سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ کو نبیل شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصص الانبیاء کے سلسلہ وار سیریز کی چیپٹر نمبر 18 میں آج میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کروں گا۔ دوستو، آپ سب کے پرزور اصرار پر میں نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل یوٹیوب سیریز کا آغاز کیا ہے، جہاں میں آپ کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کروں گا، تاکہ بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا علم ہو۔ یہ ایک ایسا سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں جو انتہائی دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی سیرت و تعلیمات کے مطابق گزاریں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام نازل فرمایا، اور ان انعام یافتہ شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنا کر اپنی آخرت سنوار سکیں۔ دوستو، آج کے اس ولاگ کے دوسرے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں قید کیے گئے، جیل میں قیدیوں کو کیا خواب آیا اور آپ نے ان کی کیا تعبیر فرمائی، بادشاہ کو کیا خواب آیا اور آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی سے پہلے الزام کی تحقیق کیسے کی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح مملکت کے مختار بن گئے، آپ نے خوشحالی کے 7 سال کیسے گزارے اور کس طرح قحط کی ابتدا ہوئی، برادران یوسف جب دربار میں بنیامین کے علاوہ آئے تو کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنعان واپسی کے بارے میں کیا مشورہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کب سچ بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے لوٹ آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر کیسے ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کب وفات پائی۔ مگر اس سب سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں قید کیے گئے؟ دوستو، جب زلیخا کی سازش ناکام ہو گئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جتنی رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے، اس کے بعد یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زلیخا بے قصور ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں قید کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف چاہے مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کا موقع بھی فراہم کیا۔ دوستو، جیل میں آپ قیدیوں سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد ان میں مقبول ہوں گے۔ جیل میں قیدیوں کو کیا خواب آئے اور آپ نے ان کی کیا تعبیر فرمائی؟ دوستو، جب محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے تو ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے، جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں، جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھ جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا تھا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اور اس سے فرمایا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ کئی برس مزید جیل خانے میں ہی رہے۔
بادشاہ کو کیا خواب آیا اور آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی۔ دوستو آپ علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 43 اور 44 میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبدون۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ اے سردارو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ دوستو اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا، اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر مجھے جیل جانے کی اجازت دیں تو میں اس سے خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 46 اور 49 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 46، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف اے نہایت سچے ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خشک پوشوں کو بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47 میں قال تزرعون 7 سنین دابا فلما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ اس نے کہا تم 7 سال بے در پہ کاشت کرو گے تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 49 میں آگے اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس فیہ یعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی سے پہلے الزام کی تحقیق کیسے کی گئی؟ دوستو جب شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ آج سے فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا اے عورتوں کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، سچ یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ سچے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 51 میں ہے، قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه فلما حاش لله ما علمنا عليه سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين۔
اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق ظاہر ہو گیا ہے تو میں نے ہی ایسا اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ دراصل دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو کیا ہوا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے ان کا استقبال کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت فرمایا۔ بادشاہ آپ کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح مملکت کے مختار بن گئے؟ دوستو، بادشاہ مصر ایک تجربہ کار اور چہرہ شناس انسان تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار بھی بنا دیا۔ آپ نے خوشحالی کے 7 سال کیسے گزارے اور کس طرح قحط کی ابتدا ہوئی؟ دوستو، شاہ مصر کے خواب کے مطابق پہلے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عمل اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ نمبر 1، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پہ کاشت کا خصوصی انتظام کیا۔ نمبر 2، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعری اختیار کی۔ نمبر 3، اناج کے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی۔ ان خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل کیا۔ 7 سال بعد جب قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو آپ نے عوام کو تاکید کی تھی کہ جتنا ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف شاہی دربار سے ہوگی، لہٰذا تمام لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں جانے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا تو آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا ہوا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ دوستو، قحط نے مصر کے علاقے، شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ کثیر تعداد میں آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی یوسف کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ برادران یوسف جب دربار میں بنیامین کے علاوہ آئے تو کیا ہوا؟ دوستو، قرطبی اور مظہری میں ہے جب 10 کے 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ ستیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو نہ غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ جب بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان کو واپس پہنچے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف نے اپنے بیٹوں سے فرمایا جو کہ سورہ یوسف آیت نمبر 64 میں اس طرح بیان ہوا ہے، شاد باری تعالیٰ ہے قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علیہ اخیہ من قبل فاللہ خیر وحافظ وهو ارحم الراحمین۔ میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا۔ اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
بنیامین مصر میں گئے تو ان پر کیا الزام لگایا گیا؟ اناج ختم ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دوبارہ جانے کا ارادہ کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے، تو والد سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 66 اور 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 66، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے تو تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور اس نے کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والا بھروسہ کرے۔ دوستو دراصل وہ 11 جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا خوف تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ دوستو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی بتائے، مثلا موطا امام مالک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے، اسی طرح ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 39 میں ہے، وَلَوْ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو تو نے ایک یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تم مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں۔ لہٰذا وہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، آپ نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہوں نے انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر تنہائی میں انہیں بتا دیا کہ وہ اس کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 75 میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایا فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ انہوں نے کہا جبکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو تم کیا چیز گم پاتے ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 72، قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں اور جو اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئت لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو
کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، نہ ہم کبھی چور تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 74۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے، اس طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر جب بھائیوں کو سامان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 77 میں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اور انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ شخص اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ دراصل معارف القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھپھی کیا کرتی تھی جو انہیں بہت چاہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں لینا چاہا، پھپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی اور وہ ان کے کمر سے بندھا نکلا، لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھپھی کے پاس رہنا پڑا یہاں تک کہ ان کی پھپھی نے وفات پائی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس واپس آ گئے۔ یوسف کے بھائیوں نے کنعان واپسی کے بارے میں کیا مشورہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، ان کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے بھی پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَسْتَعِيسُوا مِنْهُ خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبيه أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو انہیں مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے۔ ان کے بڑے نے کہا تم نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی جو کوتاہی کی، اب میں اسے زمین سے ہرگز نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، سب فیصلے کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86 اور 87 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اس نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کے جناب میں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی یذهبوا فتحسسوا فی یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا قوم الکافرین۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کب سچ بتایا؟ لہٰذا دوستو جب سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور انہوں نے کہا، یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے۔ کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دوستو جب آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اعتراف کر لیا اور آپ نے پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے لوٹ آئی؟ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈھال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کے چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پہ کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا اور وہ پھر بینا ہو گیا، کہنے لگا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں کب گئے؟ دوستو کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ راہ مصر روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ دوستو جب 40 سال بعد باپ اور بیٹا یعنی اللہ کے دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیاں ملی تو دیر تک ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے اور دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر کیسے ہوئی؟ دراصل دوستو آپ نے والد اور ستیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تاج شاہی پر جلوہ فروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو امت سابقہ میں جائز تھا، جسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بنی اسرائیل کس طرح مصر میں آباد ہو گئے؟ دوستو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سے سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت
इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपना अजीज़ व अकारब का और गिरदो नवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।